زیارت میں نے کر لی, جو میرے دل کے ارمان تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو مجھے ایسا سکون ہو گیا کہ تو کوئی بات نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدموں میں پہنچے تو خدا کی زیارت ہوتی ہے. وہ امام حسین, ان سے لوگوں نے پوچھا, ایک آدمی نے خط لکھا, 2 آدمی نے خط لکھا, 3 آدمی نے خط لکھا, خطوط آ رہے ہزاروں میں پہنچ گئے, تعداد 12,000 میں پہنچ گئے کہ حضور کوفہ آ جائیے, یزید تخت نشی ہو گیا ہے, اب حضور آپ آ جائیے کیونکہ یہ فاسق ہے, فاجر ہے, یہ بدکردار ہے, اس نے حدود اسلامیہ کو توڑا ہے اور توڑ دے گا پورے اسلام کے نظام کو کہ تاروں بہت بکھیر دے گا. حضور اس کو بچانا ہے تو آپ کو آنا ہو. امام حسین سے بار بار اصرار کر رہے ہیں, بار بار اصرار کر رہے ہیں, بار بار حدود پہنچ رہے ہیں. اب آپ یہ بات میں دیکھ لیجیے کہ وہ شخص جس کو نبی نے اپنے گود سے پالا, کیوں گود سے پالا؟ کل زمانہ آئے گا کہ میں اس اسلام کو لے کر کے آیا ہوں, اسلام لے کے آیا ہوں میں, لیکن امام حسین جب اسی پہ ضرورت ہوگی تو تمہیں بچانا ہوگا. آج کس کو پکارا جا رہا ہے؟ امام حسین آئیے, کیوں آئیے, کیا بات ہے؟ اسلام کو بچائیے, نماز کو بچائیے, مسجدوں کو بچائیے. زناکاری عام ہو رہی ہے, شراب عام ہو رہا ہے, حضور آ کے بچا لیجیے. وہ سب کو ملا کے اگر ایک جملے میں کہا جائے, ان کی درخواست ہے کہ حضور آج اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے اور اسلام کو بچانے کے لیے آپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں. حضور آپ آ جائیں گے, کیا اسلام کو بچانا ہے. اب بتائیے کہ امام حسین اسلام کو نہیں بچاتے. نبی نے گود میں اس لیے کھلایا ہے, اے حسین تم کو کل اسلام کو بچانا ہے. نبی نے کبھی کاندھے پر بٹھایا, کیوں؟ اس لیے آج میں کاندھے پر بیٹھا رہا ہوں, تم کو میرے سہارے کی ضرورت ہے, کل میرے اسلام کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہوگی. کبھی منہ چوما, اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی, کبھی ان کی زبان اپنے منہ میں لے لی, کیوں؟ آج میں تمہارے منہ کا بوسہ دے رہا ہوں, کل اسی زبان سے میرے اسلام کے فیور کے لیے اور اس کے مدد کے لیے تم زبان کھولنا. کبھی ہاتھوں کو چومتے, کبھی چہرے کو چومتے, کبھی سونگتے اور کہتے ہیں سنو زمانے والوں, یہ حسین اور حسن یہ دونوں میرے پھول ہیں, دنیا میں میرے پھول ہیں. یہ پھولوں کو سونگا بھی جاتا, کوئی کسی بچے کو سونگتا نہیں ہے. کیوں سونگ رہے تھے؟ کیونکہ اس سے خوشبو آ رہی تھی. میرے حسین کے خون سے, حسین کے, امام حسین کے خون سے تمام ولیوں کے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو امام حسین کو امام نہ کہے. جو یزید کا یزید کو فیور کرے گا وہ ولی ہے ہی نہیں. ولایت کیا, وہ تو سچا مومن نہیں ہو سکتا. اپنے ایمان کی خبر لے, جس کو نبی چومے, جس کو نبی جس کی محبت کا حکم دے, جس کو قرآن محبت کا حکم دے, اسی کے خلاف جائیے گا تو ایمان بچے گا. اس کا نام ایمان ہے. صرف نبی سے محبت ہی نبی سے محبت نہیں ہے, بلکہ نبی سے محبت کرنے کا اصل پیمانہ تو یہ ہے, نبی جن جن سے محبت کے لیے کہے ان سے محبت کر دو. اور جو خود نبی کے خون ہے, نبی جن کو بیٹا کہے کہ میرا بیٹا, میری بیٹی کا بیٹا, ان کے بارے میں اگر تمہارے دل میں محبت نہیں ہے اور کہہ دو کہ یہ حق پر نہیں تھے, کوئی کہہ دے, ایسے بہت کم لوگ آج بھی اہل اسلام امام حسین کو چاہنے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں. تو امام حسین کو گود میں اس لیے کھلایا, آج میں تمہیں سہارا دے رہا ہوں, آج میں تمہاری پرورش کر رہا ہوں, آج میں تمہارا پشت پناہ ہوں, کل تم اسلام کے پشت پناہ رہنا. آج میرا سب کچھ تمہارے لیے ہے. تم بے چین ہوتے ہو, روتے ہو تو میں بے چین ہو جاتا ہوں, تمہاری آرام و آسائش کو دیکھتا ہوں. پیدا ہوئے تو امام حسین کو, امام حسن کو جب بھی وہ دونوں پیدا ہوئے گود میں لیا ہے, گود میں لے کے آزاد دیا, اقامت دی, اور اس کے بعد کھجور لیا منہ میں, اس کو لیا اور لینے کے بعد لعاب دہن لگا کے ان کے منہ میں دیا. یہ تحریک کا طریقہ تھا, یہ تبرک ہے کہ بزرگوں کا تبرک لینا. نبی نے یہ طریقہ بتا دیا. تو پہلا جو تبرک ان کے منہ میں گیا ہے, تو کیسے ماں کا دودھ پہلا تبرک ہوتا ہے, لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجیے, جس کو اگر سعید دارین بنانا, سعادت دلوانا ہے تو سعید لوگوں کے ساتھ کرو. کسی سچے حسینی کا
امام حسین کے زبان میں منہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا ہوا کھجور ڈالا، یعنی بتایا زبان اس کی ہو، منہ اس کا ہوگا، زبان میری ہوگی. کھجور چکھایا. آپ بھی اپنے بچوں کو جب پیدا ہو تو پہلی وہ چیز کہ حسینیوں کا کوئی سچا حسینی ہو، اللہ کا کوئی ولی ہو، اگر کوئی نہ ملے تو امام حسین کا سچا محبت کرنے والا، شریعت پہ چلنے والا، تقوی و طہارت والا اگر آدمی ہو تو اس کا جھوٹا اس کے منہ میں ڈلوا. یہ نبی کے طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا. تو حسینیوں کے ہاں اگر کوئی اولاد ہو تو وہ بھی اپنے اس طریقے کو عمل میں لائے. اور گود ملی تو امام حسین کو کس کی گود ملی؟ نبی کی گود ملی. اسی لیے بزرگوں کے ہاں طریقہ رہا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کے بزرگ ہوں تو وہ گود بھی لیتے ہیں. اس کو نہلا دھلا کے لایا گیا، بچے کو گود بھی دیا گیا. اگر کوئی ایسی گود نہ ملے تو ان کا کپڑا مل جائے تو اچھا رہے، اسی کپڑے میں بچے کو لیا جاتا ہے. یہ ہمارے خانوادے میں بھی یہ چیز رائج ہے کہ بزرگوں کے کپڑوں میں اس کو لیا جاتا ہے تاکہ وہ برکت اس کو بھی مل جائے. وہ امام حسین جن کو نبی نے گود میں پالا، کاندھے پہ بٹھایا، جن کو صدیق اکبر نے کہا ہو تو علی کے بیٹے لیکن لگتے ہو نبی کی طرح، شبیہ شباہت نبی کی طرح ہے. علی کے بیٹے ہو، شباہت علی کی طرح ہے، چہرہ علی کی نبی کی طرح ہے. تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں، تمہارا سب کچھ یہ نبی کی طرح ہے. بیٹا ہونا علی کا ہے لیکن چہرہ وہ لگ رہا ہے جیسے نبی کا چہرہ ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت امام حسین، امام حسن ہو یا امام حسین ہو، اس کی طرح لگتے تھے، وہ علی کی طرح لگتے تھے، نبی کی طرح لگتے تھے. اور ان کے صاحبزادگان جو ہو گئے، حضرت قاسم ہو گئے، حضرت علی اکبر ہو گئے، ان لوگوں کی شباہتیں کس کی طرح تھی؟ یہ نبی کی طرح تھی. چہرے سے کسی کی آنکھیں زیادہ مل رہی تھی، کسی کے چہرے سے رخسار مبارک مل رہے تھے، کسی کے لبھائے نبی ان کی طرف لگ رہے تھے. یعنی چہرہ جھلک رہا تھا. یہ چہرہ ایک پردہ ہے، ان پردے کے پیچھے کوئی اور ہے. کیسے ان چہروں پہ تلوار چلی ہوگی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے جو محمد الرسول اللہ بول رہا ہوگا، اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی نبی کا چہرہ گزرا ہوگا. ایسے لوگ موجود اور ان چہروں پہ پھر بھی تلوار چلا دی. ان سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ننھے علی اصغر کو نہ بخشا انہوں نے، نہ نوجوانوں کو بخشا انہوں نے، نہ خانوادہ رسول کی عزت و حرمت رکھی ہے. یہ لوگ ان تمام لوگوں کو شہید کرتے چلے گئے اور امام حسین کی بتاتے چلے گئے کہ تم آج خنجر آزماؤ، ہم اپنا دل آزماتے ہیں، کلیجہ آزماتے ہیں، لہذا تم کو جو کرنا ہے تم ظلم کرتے رہو، ہم صبر کرتے رہیں گے. تم خون بہاتے رہو، ہم اپنا کلیجہ پیش کرتے رہیں گے اور اسلام کو بچاتے رہیں گے. تو اسلام، نبی پاک حضرت امام حسین نے اسلام کو بچایا. اپنے آپ کو بچا لیتے تو کہہ رہے بچا لیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری باتیں سامنے آتی ہے پھر لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے تو خواجہ غریب نواز نے پورا آنا ساگر، خواجہ غریب نواز نے کوزے میں لے لیا. پانی سوکھ گیا پورے اجمیر کا، اور جب پانی پورا سوکھ گیا تو جب پانی سوکھا لوگ آ گئے کہ حضور آپ سے ہم سے غلطی ہو گئی، پانی سوکھ گیا ہے، آپ دوبارہ سے پانی عطا فرمائیے. آپ ہی نے لیا ہے، سکھا دیا تو اب آپ ہی تر کریں گے. امام حسین کے حضرت خواجہ غریب نواز نے وہ کوزہ پلٹ دیا. جب کوزہ پلٹا تو پھر سے انا ساگر بھر گیا، سارے کنویں، سارے چشمے جاری ہو گئے، پانی پھر سے بحال ہو گیا. ایک طریقہ یہ جب خواجہ غریب نواز کو اتنا طاقت اللہ نے دی، کیا امام حسین چاہتے تو فرات کو نہیں بلا لیتے؟ وہاں پہ خواجہ غریب نواز کا پانی کو بچا لینا، پانی کو، انا ساگر کے پانی کو کوزے میں سمیٹ لینا، یہ بھی اسلام کے لیے تھا. یہ ان کی کرامت تھی. کرامت کس کو دکھائی جاتی؟ جو اسلام کی حقانیت تمہیں جانے، جو باہر کے لوگ ان کو بتانا ہو
उनको करामत दिखाई जाती। जिसने नबी के मोजज़े देखे, अली के करामतें देख चुका है, उसको फिर समझाने की जरूरत है। तो वहां करामत से मामला नहीं चलता, वहां तो इस्तिकामत की जरूरत है। उन लोगों ने ये कहा, सुनो, क्या चाहते तो इमाम हुसैन जान बचा लेते, क्यों नहीं बचाया? जान बचाना फर्ज था, ये मसला भी है। जान बचा सकते थे, जान बचा लेते, हाथ दे लेते बाद में, फिर उसको चाहते तो दोबारा से जो है बैठ कर लेते जान बचाने के लिए, और उसके बाद फिर मामला दूसरा हो जाता। जान बचाने के लिए हराम खाना भी जायज, जान बचाने के लिए झूठ बोलना भी जायज, लेकिन यहां जान बचाने का मामला ही था ही नहीं। जान बचाना होता तो ये बातें सामने, लेकिन जिसको ईमान बचाना हो, इस्लाम बचाना हो, फिर यहां पर कुछ नहीं बचाना होता है। न जान बचानी होती है और न ही घर बार बचाना होता है, बल्कि यहां इस्लाम बचाना था। अब सोचिए कौन बचाता? मैं क्या बोलूं, इसमें बोलना भी बड़ा मसला, बहुत नाजुक पहलू। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर यजीद से बैत कर लेते हैं। किसी ने इब्ने जौजी से पूछा कि यजीद से बैत कर लिया तो यजीद हक पर हो गया। इब्ने जौजी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इब्ने जौजी को सब मानते हैं। किसी ने कहा तो उन्होंने भी यही बात की जो मैं बोल रहा हूं कि ये मसला भाई, कुछ बोलना भी बड़ा मसला। क्या मैं क्या बोलूं, मुझसे मुंह क्यों खुलवा रहे? बात शुरू करें तो कहां से कहां पहुंच जाती है, तो जरा संभल के इसमें बोलना होता है। तो कहा उसमें कि अब्दुल्ला इब्ने उमर जो ईमान लाए, सुनो, वो कहते हैं, हज़रत इब्ने जौजी फरमाते हैं कि वो ईमान लाए, मुझसे तुम कहते हो मैं क्या करूं, मुझे मुंह जबरदस्ती मेरी जबान खुलवा रहे, और फिर अपने मुहद्दिसाना मुहक्किकाना अंदाज में गुफ्तगू शुरू फरमाई। अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात कर रहे हो, उनके गले पे जब गर्दन पे तलवार रखी गई है, कहा नहीं मान लाओगे तो जान ले लेंगे तुम्हारी। ऐसी सूरत हाल में वहां पर वो बैठ करने का, यानी गर्दन जो है, गर्दन पर तलवार रखी, उनसे कहा गया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कि तुमको बैठ करनी है, तुमको बैठ करनी है यजीद की। तो उन्होंने बैठ कर ली, क्योंकि नहीं बैठ करोगे तो मैं जान समा। गर्दन पे तलवार रखी है, खींच दिया तो गर्दन से जो है से धड़ से तन से जुदा हो जाए, मार दिए जाओगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर मजबूरी में बैठ की, लेकिन क्या वो बैठ पूरे दिल से बैठ किया था? उन्होंने कहा कि ये तो वो बात हो गई, जबरदस्ती वाली बात हो। पूरे दिल से आप किसी को कहते कि हाँ ठीक है तुमको बैठ करना है, तुम अगर राजी हो तो बैठ कर लो। अगर ऐसी बात होती तो वो बैठ कभी नहीं करते। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर का ये मामला भी बड़ी अजमतों वाला है, लेकिन मुझे बताइए क्या हुसैन इब्ने अली का काम और कोई कर सका उस वक्त? कौन कर सका? अगर वो भी ना करते तो क्या कहते लोग? इस्लाम में कोई मर्द मौजूद नहीं, इस्लाम में कोई मर्द मुजाहिद मौजूद नहीं, इस्लाम में हक पे चलने वाला कोई मौजूद नहीं। अभी तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल हुए कितने दिन गुजरे हैं, अभी कोई बातिल के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। अगर ये बात होती तो कौन बोलता? कोई बोलने वाला नहीं। सब लोग सारे बोलने वालों का तो जबान को बंद कर दिया, गर्दन पे तलवार रख कर के। तो हज़रत इमाम हुसैन खड़े हुए थे, उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की लाज बचाई थी, और ये कहा गया कि देखो इन्होंने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन किया है, कलमा पढ़ने वालों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिप्रेजेंटेशन किया है। तो कल जब वाक़या हर्रा हुआ, लोगों ने यजीद की बैत को ऐसे फेंका है, कोई अपनी दस्तार उतार के फेंक रहा है और कह रहा है कि ऐसे मैंने यजीद की बैत को ऐसे तोड़ा जैसे मैंने अपनी दस्तार को फेंका। कोई अपनी जूती उतार के फेंक रहा, कह रहा ऐसे फेंका जैसे ये जूती फेंका। ढेर लग गई दस्तार और जूतियों की, यानी कि हमने सर पे रखा था, ये सर पे रखने लायक नहीं, ये तो जूतियों के लायक नहीं है। मुझे बताओ अगर इमाम हुसैन भी खड़े होते तो मदीना वालों को भी ये इंस्पिरेशन नहीं मिलता।
حق کے فیور میں کھڑے ہونے کا انسپریشن نہیں ملتا. کہاں سے حق کی بات کرتے, کہاں پہ یہ جگر پیدا ہوتا؟ تو یہ جگر سوائے امام حسین کے لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. امام حسین کو ایسا کرنا تھا, ویسا کرنا. تم کر رہے ہو نا, تم اپنے معاملات کر رہے ہو, پوری مداہنت کر رہے ہو, حق سے منہ چھپا رہے ہو. میرے حسین کو حق سے منہ چھپانا نہیں آتا تھا. جان کے خوف سے جھوٹ بول کر کے, ابھی مان لو پھر بات بدل گئے, ایسا کرنا نہیں آتا تھا امام حسین کو. امام حسین نے کہا اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ سب تو یزید کی طرف ہو رہے ہیں, چاہے خوشی خوشی ہو رہے ہیں, چاہے وہ دسترخوان کی لالچ میں کھڑے جا رہے ہو, پیسوں کی لالچ میں جا رہے ہو, یا تلوار کی خوف سے جا رہے ہو. یہی تو ابھی بھی حکومت کا ایک مزاج ہے, پیسوں سے خریدو نہیں ہوتا ہے تو گن پوائنٹ پہ خریدو. تو یزید کے لیے تو گن پوائنٹ پہ خریدا تھا, لیکن ایک شخص وہ تھا جس کو نہ گن پوائنٹ پہ زید کیا جا سکتا تھا اور نہ پیسوں سے خریدا جا سکتا تھا. وہ تھے میرے امام حسین. کہا میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, تم غلط ہو. 12,000 عرضیاں آ چکی ہے, اے حسین آپ آ جائیے, امام آ جائیے, ہم فیور کریں گے. امام حسین چلے. راستے میں ملتا ایک شاعر فرزدق, جس نے امام حسین سے روایت بھی بیان کی ہے, اسے جو حدیث کی روایتیں اس سے بھی ہے. تو فرزدق نے کہا کہ اے حسین, اے امام. پوچھا کیا حالات ہے وہاں کے؟ حضرت مسلم کو بھیجا تھا, ان کے صاحبزادوں کو, 2 صاحبزادوں کو, حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو بھیجا تھا. حالات خراب تھے, حالات دیکھ کر کے وہ آئے تھے. انہوں نے کہا سنیے, دل کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہے, لیکن تلوار بنو امیہ کی طرف. کیا مطلب ہے؟ آپ سے محبت تو کر رہے ہوں گے, لیکن اگر تلوار چلانے کی بات آئے گی تو آپ کے خلاف ہی تلوار چلے, کیونکہ بنو امیہ امام حسین کے خلاف تھے. تو آپ کے خلاف تلوار چلائیں گے, آپ کے فیور میں نہیں. محبت وہ صحیح نہیں ہے, صرف دل سے محبت کر رہے, تلوار سے کسی اور کے ساتھ محبت ہو تو زبان سے بھی محبت ہو, دل سے بھی محبت ہو, اور تلوار سے محبت ہو, تلوار سے بھی محبت ہو. تو آپ اگر کبھی جنگ کی بات آ گئی تو جنگ میں یزید کا ساتھ دیں گے؟ فرزدق نے 700 کہہ دیا, دل تو آپ کے ساتھ ہے حضور, تلوار آپ کے ساتھ نہیں, وہ بنو امیہ کے ساتھ. اس سے کھلی بات کیا ہو؟ پھر بھی یہ امام حسین آگے بڑھے اور حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی کہ انہوں نے, ان بدبختوں نے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا. امام حسین دیکھیے حسینی مزاج کیا ہے اور یزیدی مزاج کیا ہے. گھر پہ حضرت ہانی کے گھر پہ آئے, بیمار تھے زیادہ, ابن زیاد وہ آ کر کے دیکھا تو کہا کہ میں آ رہا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے. اس نے کہا کہ ایسا کیجیے حضرت امام, وہ آ رہا ہے, آپ چھپ جائیے اور چھپ کر کے آپ اس پہ حملہ کیجیے. میں آواز دوں گا کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے. جب میں یہ کہوں تو سمجھ لیجیے گا کہ راستہ صاف ہے, آپ آئیے, اس کو گردن اتار دیجیے, حملہ کیجیے اور گردن اتار دیجیے. تو ابن زیاد بیٹھا تھا, وہ آیا ملنے کے لیے. انہوں نے آواز لگائی, امام مسلم چھپے ہوئے تھے. ایک بار کہیں کہ بھائی کوئی ہے, ذرا پانی پلاؤ. یہ اشارہ تھا, کوئی نہیں آیا. دوبارہ کہا کوئی ہے جو پانی پلاؤ. تیسری بار انہوں نے چھلا کے کہا, دیکھا کہ امام مسلم آ نہیں رہے, کہا کوئی ہے مجھے پانی پلاؤ اگرچہ میری جان چلی جائے. تو اس کی جو لواحقین تھی اس نے کہا کہ چلیے, لگتا ہے کہ کچھ ہے یہاں مسئلہ, آپ کے لیے خطرہ ہے. تو اٹھا, وہ چلا گیا فوراً اٹھ کر کے. انہوں نے کہا, پوچھا کہ امام کیا بات, اتنا اچھا موقع تھا, آپ اس کو گردن اتار سکتے تھے. کہا دھوکہ دینا یہ اہل بیت کا کام نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ یزیدیوں کا کام ہے. تم نے چھپا دیا یہ بات, موقع محض بڑا اچھا تھا, لیکن یہ کام میرا ہے ہی نہیں, مجھ سے ہوا ہی. دھوکہ دینا یہ مجھ سے نہیں ہوا. میں جنگ میں لڑ سکتا ہوں لیکن چھپ کے وار نہیں کر سکتا.
یہ میرے خون میں نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جینیٹیکلی آ رہی ہیں, کھانے میں دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہ دھوکہ جو مسئلہ ہے یہ یزیدیوں کا کام تھا, یہ حسینی مزاج تھا. یہ دونوں بھائی فرقت کرتا ہے کہ ادھر کا مسئلہ الگ ہے, ادھر کا مسئلہ الگ ہے. اور یہاں پر مسئلہ تو دیکھا جا رہا تھا کہ تم نے اپنے باپ دادا کی میراث کو بچا کے رکھا کہ ضائع کر دیا. سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول جنتی, سعد فی الجنہ, سرکار نے فرما دیا. ان کا بیٹا کھڑا ہو گیا, کہا رہے کہ تم کو حکومت چاہیے, گورنری چاہیے. کہاں چاہیے؟ کہا حسین کو جا کر کے وہاں پر تم کو گھیرنا ہوگا اور جا کر کے شہید کرنا ہوگا. ان کو گھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یزید نے شہید نہیں کیا بلکہ اس کے جو گورنر لوگ جو گئے تھے, جو اس کے سپہ سالار لوگ گئے تھے, جو اس کی فوج تھی, اس نے کیا. ابن جوزی تو ہم سے بہت قریب ہے بنسبت ہم لوگوں کے امام حسین کے زمانے سے. انہوں نے کہا کہ یزید نے ان کو شہید کیا. حضرت امام احمد ابن حنبل, حضرت امام احمد ابن حنبل انہوں نے فرمایا کہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا. یزید نے امام حسین کو شہید کیا, وہ بہت قریب تھے. یزید کا دور اور حضرت امام احمد ابن حنبل کا دور بڑا نزدیک تھا. ان کو زیادہ سچ معلوم ہے کہ آپ کو زیادہ سچ معلوم ہے. آپ بول رہے کہ یزید نے نہیں کیا, غلطی سے کچھ ایسا ہو گیا. رشتہ داریاں تھی تو رشتہ داریوں کی بنا تو کیا کریں گے آپ؟ سرکار کا اپنا چچا ابو لہب نبی کا نہیں ہوا تو سورہ تبت یدا نازل ہو گئی. ذرا گستاخی کی تھی, اس نے کہہ دیا تھا کہ تبت یدا محمد ہے, محمد ہلاک ہو جائے معاذ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گستاخی کی تھی, چند الفاظ گستاخی کے کہے, اور دشمنی کے لیے وہ راستے میں اس کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی, گندگیاں لا کے ڈالتا تھا. وہ اتنی سی خرابی تھی, اتنی سی خرابی تھی, میں کہہ رہا ہوں اتنی سی خرابی. پوری سورہ نازل ہو گئی. نبی کا بیٹا جن کو نبی نے کہا کہ میرا بیٹا میری بیٹی کا بیٹا, نبی کے شاہزادے, نبی کے نور نظر جن کو چھپتے تھے, جن کی رونی پہ بے چین ہو جاتے تھے, اس کو شہید کر دیا. اگر نبی کا دور ہوتا تو تبت یدا سے بڑی سورہ نازل ہوتی یزید کے حق میں, اور اگر یزید کے حق میں نازل ہو جاتی تو وہاں تو صرف ایک حکم تھا کہ قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا. اس میں نہ جانے کیا کیا نازل ہو جاتا. اللہ نے فرما دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پر, اور ان کے لیے اعد لہم عذابا مہینا, اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ اللہ کے رسول کو ایذا نہیں تھی, نبی کے گود کے پالے ہوئے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہو. ان کے جو گود کے پلے ہیں, ہمارے حسین کی گود کے پلے, ان کو بھی شہید کر دے رہے ہو. تو یہ مزاج کیا ہے؟ یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ یزید کا مسئلہ رشتہ داریوں کا مسئلہ ہے. یہ رشتہ داریاں ایمان میں کام نہیں کرتی ہے, ایمان سے باہر ہے. اگر ایمان سے باہر ہو گئے تو کچھ نہیں کام دے گی. کام اس وقت دے گی جب ایمان میں داخل ہو گیا, جب وفادار ہوں گے, وفاشیار ہوں گے, تب کام دے گا. حضرت علی سب سے جو ایسے رشتہ دار جو سب سے پہلے کھڑے ہو گئے, اپنا گھر دے دیا, وہ رشتہ دار وہ کام دیں گے. حضرت ابو طالب وہ کام دے رہے. شعب ابی طالب میں اتنا بھی تو نہیں کر سکے. شعب ابی طالب میں وہ لوگ بھی مسلمان بھی تھے تو غیر مسلم بھی تھے. اور غیر مسلم تھے, وہ غیر مسلم جو نبی کے رشتہ دار تھے وہ بھی شعب ابی طالب میں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ وہ کر رہے. ان سے تو اچھے تو شعب ابی طالب میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن پھر بھی نبی کا سپورٹ کر رہے ہیں. تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو جو نبی کے نام لیوا کہلاتے ہو اور پھر نبی کے نواسے کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہو, اور وہ نبی کے نواسے جو تقوی و طہارت کے پیکر
तस्लीम और रजा के पैकर है, जो नबी का चेहरा है, नबी का किरदार है, नबी की गुफ्तार है, नबी का रंग है, पूरा सरापर नबी है। चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे पर्दा हुसैन का है, इस पर्दे के पीछे कोई है तो वो नबी। तो ऐसी जात को भी शहीद कर रहे हो, क्या मसला है? ये मसला ये है कि असल में जो दिल में था वो जाहिर हो गया। बदरो ओहद की जो का इंतकाम तुम लेना चाहते थे, करबला की सरजमीन में तुमने इंतकाम लिया है, तो करबला बदरो ओहद का इंतकाम लेना ये इस्लाम नहीं है। अरे यजीद पे कुफ्र के फतवे वो रोकते हैं जिन्होंने अपने भाइयों पे कुफ्र का फतवा लगा दिया, जिन्होंने अपने उलमा पे कुफ्र का फतवा लगा दिया, जिन्होंने अपने अकाबिरों को जरा सी बात हो गई इनको मान क्यों रहे, उनको क्यों मान रहे, कुफ्र का फतवा लगा दिया। लेकिन जब नबी के नवासे की बात आती है तो ईमान का वहां पे ईमान का इम्तिहान होगा। तुम क्या बोलते हो? तो वहां बोलेंगे मैं इमाम आजम की बात, इमाम आजम ने कब कहा कि तुम ना बोलो। और दूसरी बात यह है तकलीद फिक्र के मसाइल में होती है, तकलीद ईमान में कहां होती? तो ईमान का मसला हो गया। ईमान में कोई जरूरी नहीं कि इमाम आजम की तकलीद की जाए। अब कोई ऐसा तरीका बताइए, कोई ऐसा मुस्तनद जो रावियों का सिलसिला है इमाम आजम से कि उन्होंने बयान किया कि मत बोलना, ऐसा मना किया है। दूसरी चीज ये ईमानियात का मसला है, ईमानियात में तकलीद कहां से आ गई? मुकल्लिदों का भी ये तरीका है कि वो ईमानियात में किसी के मुकल्लिद नहीं, फिक्रियात में मुकल्लिद होते। ये ईमान का मसला है, हमारी मोहब्बतों का मसला है, ये सही हदीसों का मसला है, लिहाजा इसमें तकलीद नहीं। अगर कोई काफिर कह रहा है तो मेरे इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कोई बात नहीं, तो कह रहे वो सही है। यजीद ने काफिराना अंदाज से तो बात की ही है, कहां तो जिस मुसलमान ने अंदाज से बात की है। फासिक को फाजिर नहीं, लानती नहीं तो क्या है? उसको लानत तो नहीं करोगे तो जिसको लानत करोगे। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये करबला का मामला इम्तिहान है, पूरे मुसलमानों के ईमान का इम्तिहान है, पूरे मुसलमानों का इम्तिहान। हाँ ये कि हद से ज्यादा न बढ़ो, लेकिन इमाम हुसैन के मोहब्बत में पीछे भी न रहो, ये करना जरूरी है, यह लाजिम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है इनसे मोहब्बत करो, ये मोहब्बत करना हुक्म है। मैं ये बात बस ये चंद बातें और अर्ज करूंगा कि करबला आज ही का मौका था, दोपहर का वक्त था। इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पे उतरे थे और जिस वक्त उतरे हैं उनके पास हुर आता है, उसने 1000 फौज के साथ आकर घिराव कर लिया, रोक लिया। और हुर ने जब रोका तो सरकार ने फरमाया, वो आया मिलने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने, मेरे इमाम ने, मेरे सरकार हुसैन ने ये कहा कि तुम्हारे पास कुछ है खिलाने पिलाने के लिए? कहा तो थोड़ा सा पानी है। कहा लाओ वो पानी इसको पिला। पहला यजीदी लश्कर मिल रहा है, इमाम हुसैन पानी से उसकी ज़ियाफत कर रहे, पानी पिला दो, कल जो ये करना होगा करेंगे, ये पानी रोकना इनका काम है, पानी पिलाना हुसैन का काम। अहादीस में है कि जामे कौसर जो पिलाया जाएगा वो अली होंगे और अली की औलाद होगी, अली होंगे, मौला अली होंगे, उनकी औलाद होगी। और फरमाया उसके चारों इर्द गिर्द जो है वो पानी पिलाने के लिए जो बर्तन होगा इतने होंगे जितने सितारे। अब आपको मैं इस इशारे से बता, जितने होंगे वो क्या है, बर्तन सितारे होंगे। औलादे अली को बोल रहे, आले रसूल को बोल रहे कि 4 होंगे, 5 होंगे, 6 ही होंगे। सितारे कितने गिने कभी आपने? रात में कभी सोइए खुले आसमान के नीचे, अभी भी गर्मी है, सो सकते हैं, जो सोते हो वो देखते होंगे रात को, दिन में नहीं दिखता। तारे कितने होते, तारे सितारे कितने, देखिए उसको गिन के बता दीजिएगा। सुबह 1 रोज का टाइम ले लीजिए, 10 रोज का टाइम ले लीजिए, बताइए कितने। ये तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने वो कितने हैं। मगर हम लोग के हिसाब से जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, हमारा कैलकुलेशन कामयाब नहीं हो पाता। अभी तो टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई तो कामयाब नहीं हो पा रही है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 नहीं है, लाखों की तादाद है। तो मालूम ये हुआ आले रसूल उस बर्तन को उठाएंगे, पानी पिलाएंगे। बर्तन भी बेतहाशा है तो आले रसूल भी बेतहाशा है। ये कहना आले हुसैन खत्म हो गए, आले हसन खत्म हो गए,
اولاد علی ختم ہو گئی، آل رسول ختم ہو گئی، یہ غلط ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ان کے ہر کے ذمہ الگ الگ کام ہوگا۔ کام کہاں پر کون آدمی کس کی ضیافت کہاں کرتا ہے، جس کا گھر ہو وہ ضیافت کرتا ہے۔ تو گویا یہ بتایا گیا اشاروں میں کہ آج جس کی جو چلنی ہے چل لے، کل اولاد علی کی چلے گی، آل نبی کی چلے گی، اور وہ پانی پیاسوں کو پانی پلائیں گے، کل ظلم نہیں ہوگا، کل رفاہ عام ہوگا۔ آ جاؤ تم پانی پی، آ جاؤ تمہارا بھلا ہو جائے، تمہارا اچھا ہو جائے۔ اس کے لیے کس کو لگایا گیا؟ اس میں آل نبی کو لگایا گیا۔ کہا وہ لوگ نبی علی ہوں گے، علی کی اولاد ہوگی، ساتھ میں وہ کھڑے ہوں گے، پانی پلاتے ہوں گے۔ علی سے ہی مخالفت کر لو گے تو کل پیاسے مر گئے، پیاسے کل تو مرنا بھی ہے، پھر کوئی مرے گا تو پھر جی جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے دشمنی علی سے، اللہ محفوظ رکھے دشمنی پنجتن پاک سے، دشمنی پنجتن پاک سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ وہ محبت اہل بیت وہ چیز ہے جو ہمیں جنتی کرا دے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو کمی بیشی رہے گی وہ پوری ہوتی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لہذا جب کربلا کی سرزمین پہ امام حسین نے پانی پلایا، پہلا مزاج دے دیا، تم کو میں سیراب کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کل کا وقت آئے گا، کل 10 محرم ہوگی، تو 3 دن تک تم ہم کو پیاسا رکھو، اور 10 محرم کو شہید بھی کر دیے جائے۔ لہذا تم پانی روکو، میں پانی پلاؤں گا، میرا کام پانی پلانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کل وہ لوگ جو یزیدی ہوں گے وہ پانی نہیں پیے گے۔ انہوں نے روکا کہ علی پانی پلا دیں گے، میرے بچوں کو پانی نہیں پلایا، کوئی ان کو پانی نہیں پلانا تو پانی ملے گا نہیں ملے گا۔ اگر تم کو عاقبت بھی اچھی کرنی ہے تو علی کے ماننے والے اور امام حسین کے چاہنے والے بنو۔ یزید کچھ نہیں کرا سکتا، نہ نیچے سے کرا سکتا ہے نہ اوپر سے کرا سکتا ہے۔ امام حسین نیچے سے بھی کرا سکتے ہیں، اوپر سے بھی کرا سکتے ہیں۔ ارے امام حسین کے نیچے کون ہے؟ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام کاظم اور دوسرے ائمہ ہیں۔ نہیں، امام حسن اور حسین کے نیچے امام غوث پاک، حضرت غوث پاک کی، انہی کی اولاد میں حضرت خواجہ غریب نواز بھی، کتنے کا بارہ نیالہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں نیچے والے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اوپر چلو، امام حسین کے اوپر چلو، علی، امام حسن۔ علی تو وہ ہے جو جنت کی کنجی ہے، سرکار نے فرمایا علی جنت بانٹنے والے ہیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے نماز جنت کی کنجی، بلا شبہ میں جنت کی کنجی سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ علی جس کو چاہیں گے جنت کا پروانہ دے گی، جب پروانہ دیں گے تو اس کو جنت ملے گی۔ حضرت امام شافعی نے بھی ان کو قاسم جنت کہا ہے۔ تو علی جنت بانٹ رہے ہیں، ایک ڈیوٹی ان کی ہوگی اللہ کی طرف، فرشتوں کی کچھ ڈیوٹی ہوگی، کچھ آل نبی کی ڈیوٹی ہوگی، تو وہ وہاں پہ بڑے ان کے اوپر بھی حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حضرت علی، نبی، یہ لوگ یہ جن کا نام میں لے رہا ہوں حضرت امام حسین سے اوپر ہے، وہ بھی آپ کا بیڑا پار لگا دیں گے، اور جو حضرت امام حسین سے نیچے ہے وہ بھی آپ کا بیڑا پار لگا سکتے ہیں۔ لیکن یزید کے پاس چلیے تو کیا ہو، محبتوں کا مدار الگ ہے، ہمارے کام کا مدار الگ ہوتا، کام سب پہ ہوتا ہے اسلام کا، عقیدتوں کا محور کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ سمجھ میں آتی، اسلام کی کوششیں اللہ کے رسول نے سب پہ کی تھی، ابو جہل پر بھی کی تھی، ابو لہب پر بھی کی تھی، سب پہ کی تھی، لیکن عقیدتوں کا اور ایمان کا جو محور اور مرکز ہے وہ نبی ہے، وہ علی ہے، وہ حسن و حسین ہے۔ چلنا ہے تو صدیق اکبر تک چلو، چلنا ہے تو عمر فاروق تک چلو، چلنا ہے تو عثمان غنی تک چلو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ سب جگہ جانا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی علی ہے، حسین حسین ہے۔ کربلا کی سرزمین پہ امام حسین مزاج دے رہے، میں پانی پلانے والا ہوں کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے، آج یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، کل حوض کوثر میں ہم ڈیوٹی دیں گے، میں بھی ڈیوٹی دوں گا، میرے بچے بھی ڈیوٹی دیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے پانی پلایا، پھر پوچھا، وقت آ گیا ظہر کا، تو امام حسین نے پوچھا تم الگ نماز جماعت کرو گے یا میرے پیچھے پڑھو گے؟ دیکھیے یہ آپ کبھی کوئی کیس ویس ہو تو آپ سے پوچھا جاتا ہے، جو گواہ آتے ہیں، اگر کسی کا خاص آدمی
کسی کا جو اسٹاف اگر اس کے خلاف گواہی دے تو کیس بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اسی کا گورنر ہونے والا گورنر اور سپہ سالار کہتا نہیں حضور آپ سے بڑا کون ہے, نماز آپ پڑھائیے, آل رسول ہے آپ, اور ابھی آپ سے علم میں, تقوی و طہارت میں, پاکیزگی میں, اسلام کے پیکر ہونے میں آپ سے بڑا کون ہے؟ تو حضور نماز آپ پڑھائیے, نماز آپ پیچھے پڑھو, آپ امام رہیں گے, آپ کے ہم مقتدی ہیں. تو گویا وہ اعلان کر رہا کہ اگر صحیح معنوں میں اسلام کی قیادت کوئی کر سکتا ہے وہ تو امام حسین ہے. امام حسین آگے بڑھے, نماز پڑھائی, انہوں نے نماز پڑھی, کبھی انہوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. بتا رہی ہے کہ دیکھو ان کے اپنے لوگ بھی امام حسین کے فیور میں گواہی دے رہے. جب کہا اس سے ابن سعد سے کہ دیکھو تم کو جانا ہوگا جا کے امام حسین کے خلاف کرنا, کہا حضور میری عاقبت کا ہے تو برباد کر, ہم کو لڑانا کسی اور سے لڑوائیے, یہ امام حسین سے لڑا کے میرے دین دنیا برباد کر دیجیے گا. کہا نہیں, لڑنا اگر ہے تم کو, تم نے کہا تھا رہ کی گورنری چاہیے, بولے ہاں یہ تو میں نے کہا تھا میری خواہش ہے, میرا ڈریم ہے. تو کہا اگر وہ چاہیے تو تم کو حسین سے لڑنا ہوگا, یعنی دنیا دین برباد کرنا ہوگا, عاقبت برباد کرنی ہوگی, اللہ کو ناراض کرنا ہوگا, رسول کو ناراض کرنا, تب دنیا ملے گی. دنیا کا تھوڑا سا حصہ تھوڑے وقت کے لیے ملے گا. اس کے دماغ کو یہ خناس سوار ہو گیا, چلو وہ سمجھ رہا تھا. اس کے سامنے بھی گواہی کس نے دی کہ امام حسین کے خلاف لڑنا دین دنیا کی تباہی ہے. اور جب یزید مر گیا, سب سے بڑی گواہی بیٹا دے رہا, اس سے بڑی گواہی کیا لوگے؟ ارے تم بیٹا سے زیادہ جان رہے ہو, بیٹا اس کی شب و روز کو جان رہا. آج کے مولوی میں دیکھتا ہوں عجیب افسوس لگتا ہے, وہ لوگ علی یزید بڑا اچھا نہیں, رضی اللہ عنہ, اللہ کا لعنت ہو اس پہ, اللہ لعنت ہو, کہنا بڑا اچھا تھا. تم یہ گواہی دے رہے ہو جبکہ تم اتنا 1400 سال گزر گئے تقریباً. بیٹا جو اس کے شب و روز کے گواہ ہے, جو اس کے خلوت میں تھا, اس کے جلوت میں تھا, اس کے ساتھ بیٹھتا تھا, اس کے ساتھ رہتا تھا, اس کی گودوں میں پلا تھا, بیٹھا دیا گیا. اس کے بعد اس کا نام معاویہ تھا, معاویہ ابن یزید ابن معاویہ, بٹھایا گیا اس کو. اس نے کیا گواہی دی زمانے والے, اس کی تخت نشینی ہو گئی یزید کے مرنے کے بعد. اس کی حروف تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں, پڑھ لو. اس نے کہا سنو, میں جس تخت میں بیٹھا ہوں میرا باپ بیٹھا تھا, اس نے اہل بیت کی مخالفت میں پوری زندگی گزار دی, میں نے اہل بیت کی محبت کا کوئی مزہ نہیں چکھا. دل کہتا ہے اہل بیت کی محبت اور ان کی خدمت کا کوئی مزہ نہیں چکھا, لیکن میرا باپ اہل بیت اطہار کی مخالفت میں پوری زندگی گزاری, اور آخر میں امام حسین کو شہید کر کے یہی داغ لے کر کے دنیا سے قبر میں چلا گیا ہے. تو میں اس تلخی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس نے اسلام کو پامال کر دیا ہے. میں اس پہ بیٹھا تو ہوں لیکن اس پہ کوئی مزہ نہیں ہے, میں اس کو لاج مارتا ہوں, اس لیے کہ اس سے اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے. آپ اس کی حروف کو اٹھا کے دیکھیے, باپ کے خلاف ہے. تم یزید کا فیور کرو جس کا فیور تو اس کا بیٹا نہیں کر رہا. باپ بھی جان رہے تھے کہ یہ بیٹا کتنا اچھا ہے, یہ بھی جان رہے, جس کا باپ بھی جانے کہ بیٹا اچھا نہیں ہے, بیٹا بھی جانے بول رہا ہے کہ یہ اچھا ہے اچھا نہیں ہے, تو تم کو کیسے پتا چلے؟ جس کا نہ باپ ہو سکا نہ بیٹا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں یہ بتا لو, گھر کے لوگ اس کے نہیں, بیٹا سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا, بیٹا نہیں اس کا, اور اس نے ٹھوکر مار دی, مجھے نہیں چاہیے, گواہی اس کے خلاف دے دی. اس سے بڑا گواہ کہاں سے لاؤں؟ تم نے نہ اس کی خلوت دیکھی, نہ جلوت دیکھی, نہ اس کے ساتھ زندگی گزاری. جس نے زندگی گزاری اس نے کہہ دیا وہ اس لائق ہی نہیں, وہ تو گناہگار تھا, گناہوں کو پرمیشن دیتا تھا. اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے. اگر یزید کے ناحق ہونے پر, جب یزید ناحق پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے امام حسین کی حقانیت کا بھی اس نے اعلان کر دیا. مجھے نہیں چاہیے ایسا تخت جس کے نیچے اہل بیت اطہار کا خون موجود ہو, ان کی سسکیاں موجود ہو, ان کی بدوائیں موجود ہو,
خدا کا قہر اور غضب موجود ہو. مجھے ایسا نہیں چاہیے. اس نے لات ماری کہا تم اپنا تخت اپنے پاس رکھو اور میں چلا. کچھ دن زندہ رہا پھر وہ بھی مر گئے. جس کے خلاف اس کا بیٹا گواہی دے, زمانے والے تمہیں کیا دماغ میں آ گیا اس کے فیور میں کھڑے ہو رہے ہو. ہمیں تو یہ مزاج دیا گیا تھا. دیکھو حسین, امام حسین مزاج دے رہے ہیں. تمہیں کل باطل میں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے تو ایسے کھڑا ہونا ہوگا, ایسے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا, اور اسلام کے فیور میں تمہیں قربانیاں ضروری ہوگی. وہ امام حسین قربانی دینے کے لیے کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد ابن سعد آتے ہیں, وہ گھیر لیتے ہیں جناب, اور گھیرنے کے بعد امام حسین کو جانے نہیں دے رہے. امام حسین نہیں جا پا رہے. 22,000 کا مجمع آ گیا. 1,000 سے شروع ہوا, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 بڑھتے بڑھتے 22,000 یزیدیوں کا مجمع ہو گیا. آپ آج بھی دیکھ لیجیے, یہی مزاج باطل کا ہوتا ہے. فوج بھر دیتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بات سمجھنے کی ہے اور اس کو عمل کرنے کی. فوج تو زیادہ ہو سکتی ہے, کلیجے میں ڈر کس کا ہوتا ہے؟ فوج ہونا الگ بات ہے اور ڈرنا الگ بات ہے. فوج کے ساتھ بھی کوئی ڈرتا ہے اور کوئی بغیر فوج سے بھی نہیں ڈرتا. امام حسین نے یہ مزاج دیا, فوج ہو تو بھی تم نہیں ڈرنا, وہ تم سے ڈریں گے, فوج والے تم سے ڈرتے ہیں. تو یہ امام حسین نے مزاج دیا. اگر حسینی اس مزاج میں آ جائے تو کربلا کا یہ مزاج اگر اپنے دل میں اور اپنے اندر اتار لے تو یہ پھر سے زمانے میں اور مزید ترقیاں اور بلندیاں حاصل کریں گے. وہ 22,000 رہ کے ڈر رہے ہیں کہ امام حسین کہیں میری طرف نہ آ جائے, میری طرف نہ آ جائے. وہ تم آگے جاؤ تو ہم پیچھے چلے جاتے. علی اکبر میری طرف نہ آ جائے, قاسم میری طرف نہ آ جائے. کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ تو معصوم بچے ہیں, 22 سال کے, 18 سال کے, 16 سال کے ہیں, 10 سال کے اندر ہے محمد, ان سے کیا ڈر رہے ہو؟ اللہ نے 22,000 یزیدیوں کے دل میں یہ 72 نفوس قدسیہ کا ایسا خوف اور ڈر رو بچا دیا تھا. وہ ڈر رہے تھے کہ جدھر وہ بڑھتے تھے وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے, اور یہ مزاج دے رہے تھے کہ وہ جو آزاد ہوتے ہیں, وہ جو حسینی ہوتے ہیں, وہ جو انسانیت پسند ہوتے ہیں, یہ حسینی وہ ہوتے ہیں جو انسانیت پسند ہے, وہ تلوار نہیں اٹھاتے ہیں پھر بھی ان کا روب فوج کے دل میں ہے. فوج جو پورے لو لشکر کے ساتھ آئی ہے, وہ لوگ جو بغیر لو لشکر کے ہیں ان سے ڈر رہے, ان کی خواتین سے ڈر رہے, ان کے بچوں سے ڈر رہے. کیوں ڈر رہے؟ ارے بچوں کو کیا قتل کیا؟ وہ بولیں گے اس لیے قتل کیا, یہ علی اصغر ہے, چھوٹے نہیں ہیں, چھوٹا سمجھ کے چھوڑا تو یہ شیر ببر ہو گئے, کل ہمیں پورا ختم کر دیں گے. بچوں کو کیا قتل کیا؟ بچوں کو کیا قتل کرنا, لیکن اس لیے قتل کیا ہے کہ ان کو ڈر لگ رہا تھا. اس سے بھی ڈر, چھوٹے بچوں سے ڈر رہے تھے, معصوموں سے ڈر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ حسینی کردار عطا فرمائے. تم حسینی کردار لے کے چلو گے. جو امام حسین کی سوچ ہے وہ سوچ ہماری طاقت ہونی چاہیے, وہ سوچ ہم میں طاقت پیدا کرتی ہے. ہم اگر آگے بڑھے, ان کے دل لرزتا ہے یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے, پیچھے سے کچھ اور تو نہیں آ رہا. یہ حسینی مزاج ہے. تو حسین, امام حسین کھڑے تھے, کہا گھبراؤ نہیں, کہا اور نیچے چلیے, اور نیچے چلیے, کربلا کی سرزمین میں پہنچے. کہا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا یہ کرب و بلا کی سرزمین. امام حسین نے کہا یہی تو سرزمین ہے, یہی تو سرزمین ہے. امام حسین وہیں اتر گئے. ان لوگوں نے بھی وہیں پر خیمہ بنا لیا, خیمہ لگایا, گڈھا کر دیا, آگے میں آگ لگا دی. کہا کہ کوئی بھی خواتین کے خیمے کی طرف نہ آئے, اس کے لیے بچاؤ کا انتظام کر دیا گیا. ادھر سے صف لگ گئی, ادھر سے صف لگ گئی. جنگ شروع ہونے کی بات تھی, 9 تاریخ کی. کہا جب ان کا یزید کا اور ابن زیاد کا خط آتا کہ تم کو جنگ شروع کرنی ہے. جس وقت خط آیا وہ سورج ڈھل چکا تھا. امام حسین کے پاس آیا کہ جنگ شروع کی جائے. امام حسین نے کہا آج تو سورج ڈھل رہا ہے, آج چھوڑ دو, آج عبادت کر لیتے ہیں, کل دیکھیں گے. امام حسین رات بھر عبادت کرتے رہے. رات گزرتی ہے, عبادت نہیں ختم ہوتی ہے. امام حسین اور ان کے گھرانے والے عبادت کر رہے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے, ان کا تو وہاں پہ رہنا ہی عبادت, ان کی پیاس عبادت ہے. ہماری زندگی کی عبادتیں ایک طرف ہے, ان کا 1 ساعت کی بھوک اور 1 ساعت کا پیاس وہ ایک طرف ہے. وہ امام حسین اور ان کے گھرانے والے, ان کی خواتین, ان کے بچے, وہ معصومین, وہ سب پیاسے ہیں.
وہ سب بھوکے ہیں پیاسے ہیں اور پھر بھی مگر ڈر نہیں رہے. ڈرتا ہے کون؟ جدھر پانی بھی ہے جدھر کھانا بھی ہے. کھانے اور پانی سے آدمی شجاع اور بہادر نہیں ہوتا. یہ تو ایمان عطا فرماتا ہے, یہ تو نبی کے گھرانے سے آتی ہے. یہ امام حسین صبح کا وقت ہو جاتا ہے, کربلا کا میدان سجتا ہے. امام حسین نے فرمایا میرے خون سے اگر تم نے ہاتھ رنگ لیا ہے تو پھر کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ مجھ سے برتر آج کون ہے؟ مجھ سے بہتر کون ہے؟ یزید کو دیکھو وہ کیسا ہے. آپ امام حجت کرتے چلے جا رہے ہیں, ادھر سے آواز آتی ہے میں آپ کو جانتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کرامت اس کو دکھائی جاتی جو نہیں جانتا. جو جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے لیکن عمل نہیں کرتا. وہ جان بھی رہا سمجھ بھی رہا ان سے اچھا کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی مخالف ہے. تب اس کے بعد امام حسین امام حجت کر کے کھڑے ہیں. ادھر سے تیر چلا ہے, پہلا تیر یزیدیوں کی طرف سے چلا ہے. امام حسین کو اس وقت بھی کہا تھا لوگوں نے کہ حسین حضور 1000 کا مجمع ہے, ابھی اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے جیت جائے, ان کو ہم سنبھال لیں گے. کل اگر تعداد بڑھی تو نہیں سنبھال پائیں گے. امام حسین نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اس جنگ کی شروعات کروں. امام حسین وہیں پر رک جاتے, کہ نہیں ہم نہیں جنگ کی شروعات کریں گے, شروعات ادھر ہی ہوگی. لہذا پہلا تیر انہوں نے چلایا, کہا یا اللہ تو گواہ ہے جنگ میں نے شروع نہیں کی. سبحان اللہ. پہلا تیر ادھر سے آیا ہے اور اس کے بعد امام حسین کی طرف یلغار شروع ہو گئی ہے. حضرت امام حسین کے اوان و انصار آگے بڑھ رہے, حضور ہم کو جانے دیجیے, حضور ہم کو جانے دیجیے, حضور ہم کو جانے دیجیے. ایک طویل واقعات ہے لیکن میں بس اس کو لپیٹ تھوڑی سی بات میں آپ کو ختم کرنا چاہوں گا اس لیے کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے. امام حسین کی بارگاہ میں آپ کے اوان و انصار آ رہے ہیں, آ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. امام حسین ان کو جانے دے رہے, ٹھیک ہے جاؤ. گلے جیسے لگا کے دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں, لے کر دعائیں امام حسین کی دعائیں لیتے ہوئے وہ جا رہے ہیں اور پھر جا کے بڑی بہادری اور شجاعت سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے کر کے آ رہے ہیں. جان لینے جگہ نہیں گئے تھے بلکہ جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. وہ واپس کیا وہیں پر وہ ہے امام حسین جاتے ہیں فلاں شہید ہو گیا, حضور آپ کا جانشان شہید ہو گیا. وہاں گئے, وہاں سے لاشیں اٹھائی لا کر کے لٹا دیا. پھر گئے, پھر دوسری لاش لا کر کے لٹا دیا, تیسری لاش لا کے لٹایا ہے. پھر حضرت علی اکبر کھڑے ہوتے ہیں, نہ حضرت امام حسین کے شہزادے کھڑے ہوتے ہیں. وہ شہزادے جن کا چہرہ دیکھو تو نبی کا چہرہ ہے, جن کا چلنا دیکھو تو علی کا چلنا ہے, جن کا چہرہ اور بشرا اور ان کے انداز ان کی گفتار سے نبی کی شباہت ٹپکتی ہے. وہ کھڑے ہوئے اور باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان مجھے جانے دیجیے. امام حسین نے ان کو روکنا چاہا, بیٹے مجھے جانے دو اس لیے کہ مجھے چاہ رہے وہ لوگ, میرے طالب ہے, اگر میں چلا گیا تو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. مگر بیٹے نے کہا ابا جان ہم نے وہ تعلیم پائی ہے کہ باپ بیٹے کے رہتے باپ نہیں جائے. سبحان اللہ. پہلے مجھ پہ ہوگا اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہوگا ہو. ہم زندہ رہے اور آپ کے اوپر تلوار چل جائے, زخمی ہو جائے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. وہ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے ان لوگوں کے پیر پیچھے کھسکنے لگتے ہیں. وہ حضرت علی اکبر پیچھے کھسکنے لگتے ہیں. وہ لڑتے ہوئے جب پیاس سے بے چین اور بےتاب ہوتے ہیں بابا جان کے پاس آتے تو کہا اے بابا جان مجھے بہت پیاس لگی ہے. امام حسین نے کہا بیٹا تھوڑا اور صبر کرو, نانا جان کی بارگاہ میں پہنچو گے وہ تمہیں سیراب کر دیں گے. قاسم رانا کھڑے ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے. کسی نے کہا علی اکبر شہید ہو گئے, آپ کے بڑے صاحبزادے شہید ہو گئے. میرے بھائیوں یہ بہت بڑی شجاعت ہے کہ آپ نے فلاں علاقہ فتح کر لیا, فلاں علاقہ فتح کر لیا, تاریخ اٹھا کے دیکھیے. لیکن کہیں ایسا ہوا ہے کہ کبھی اپنا بچہ سامنے شہید ہوا ہو اور اس کو اپنے ہی گود میں اٹھا کر کے اپنی خواتین کے خیمے کے سامنے لا کے رکھا دیا؟ ایسا منظر صرف کربلا کی سرزمین پہ امام حسین کا کلیجہ تھا جو یہ سرزمین پہ یہ منظر دیکھا ہے. امام حسین بچوں کو لا کے لٹاتے ہوئے, اس کے بعد حضرت قاسم کھڑے ہوئے, چچا جان مجھے جانے دیجیے. کہا نہیں بیٹا مجھے جانے دو, میں جاؤں گا, میرے طالب ہے. تمہارا اگر مجھے انہوں نے شہید کر دیا پھر تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ تم سے کوئی مسئلہ نہیں رکھیں گے, تم کو کوئی بات نہیں ہوگی, تم لوگ محفوظ ہو گئے. کہا نہیں بابا جان ہمیں تو آپ نے سکھایا ہے, میرے بابا جان امام حسن نے سکھایا ہے کہ جب بڑے رہے باپ اور چچا سامنے رہے تو تم پہلے آگے بڑھو, تمہارے رہتے ان پہ حملہ نہ ہو. کہا پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جان پیش کروں گا, جان کا نذرانہ پیش کروں گا. حضرت قاسم بھی گئے, لڑتے ہوئے واپس آئے. کہا بابا جان, چچا جان یا اماں, یہ مجھے پیاس ہے, پیاس
کا سخت غلبہ ہے. حضرت امام حسین نے کہا بیٹا یہ میری انگوٹھی اس کو ذرا سا چوس، اس کی ٹھنڈک سے شاید تمہاری پیاس کم ہو جائے. پھر اسی طرح سے لڑتے ہوئے گئے اور امام حسین اپنے چچا کی گود میں تڑپ کے جم. امام حسین کا بائیں سے بعد میں تزلزل نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس لیے وہ دیکھنے آج میرے پیر میں اگر تزلزل پیدا ہو گیا، میرا پیر اگر لرز گیا تو سمجھ لو اسلام لرز جائے گا. آج کون کھڑا ہے اسلام کے فیور میں؟ وہ امام حسین نے. امام حسین کے خون نے لوگوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی تھی. تو امام حسین کھڑے رہے، علی اصغر کو لے کے آگے بڑھے کہ شاید ان کی پیاس کو دیکھ کے وہ پانی دے دے. لیکن امام حسین جب آگے بڑھے گود میں لے کے اور بولنا شروع کیا تھا کہ میں مجرم ہوں تمہارا، یہ تو کچھ اس نے جرم نہیں کیا ہے. ابھی بولنا ہی شروع کیا تھا. پانی کیوں روکا ہے؟ کم سے کم بچوں کو پانی پلا دو، خواتین کو پانی پلا دو، اس معصوم کو پانی پلا دو. امام حسین کہہ رہے ادھر سے تیر چلتا ہے. امام حسین کی گود میں جو بچہ ہے علی اصغر، وہ معصوم علی اصغر کے گلے کو چھید کرتا ہوا گلے باپ کے بازو میں بے بس کر جاتا. یہ معصوم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ معصوم نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنی معصومیت سے جان دے دینا ان معصوموں کا ہی کام ہے. وہ معصوم نہیں ہوتے، وہ تو بڑے عیار و مکار ہوتے ہیں. عصمت اور معصومیت انہیں کا تو شیوا ہے. معصومیت کے ساتھ جان دینا ان معصوموں کا ہی کام ہے. یہ ایک الگ مسئلہ، شیعوں کا سنیوں کا الگ الگ مسئلے ہیں، لیکن ایسی معصومیت کہاں دیکھو. اتنی معصومیت کے ساتھ جان دے دینا اور اتنی مکاری سے جان لے لینا، وہ مکاری تھی اور یہ معصومیت تھی جو امام حسین کی بارگاہ میں نظر آتی ہے. لہذا وہ بچے شہید ہو رہے تھے. وہ خود امام حسین آپ تیار ہوتے ہیں، ہبا اور پورے بزرگوں کے تبرکات کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ جاتے ہیں امام حسین کربلا کی سرزمین پہ اور جانے کے بعد کھڑے ہیں. پھر آپ اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا کہ اے لوگوں سنو، تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ میرے ہاتھ میں خون سے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے میرے خون سے ہاتھ رنگا تو یہ اللہ کا قہر نازل ہوگا. آپ اپنے فضائل بھی بیان کر رہے ہو اور بتا رہے کہ دیکھو تم حق پہ نہیں ہو، تم میرے خون کے در پہ نہ رہو. لیکن انہوں نے کہا سب کچھ ہم جانتے ہیں، اب دو ہی بات ہے، یا تو جنگ کیجیے یا تو بیعت کیجیے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کو ایسا نہیں کہ امام حسین کا مرتبہ نہیں معلوم تھا، مرتبہ معلوم تھا. یزید کا کے پیسے اور مال و دولت نے انہیں روکا رکھا تھا. تو جدھر مال و دولت زیادہ ہے آج بھی وہ یزیدی ہی ہے. امام حسین کے پاس کیا پیسے؟ حکومت. پیسے کی وجہ سے یزید کے ساتھ لے لو. تو جدھر حکومت ہے پیسے ہیں. آج دیکھیں تو یزیدی آج بھی وہاں تھا. امام حسین کھڑے ہو گئے بولے میرے خون کے خلاف، میرے خون کی در پہ نہ رہو. آج بھی ابھی بھی وہ ان کے بھلائی کے لیے کہہ رہے کہ اگر میرا خون بہا تو خدا کا قہر نازل ہوگا. امام حسین کھڑے ہو کے سمجھا رہے بولے دو باتیں، یا تو تم بیعت کر لو، اے حسین تم بیعت کر لو، یا تو ہم سے جنگ لڑو. امام حسین نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا، آپ تم کو لڑنا کیوں لڑو. اب امام حسین پہ یلغار شروع ہوتی ہے. امام حسین لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. امام حسین لڑ چکے ہیں. کیوں؟ حضرت عباس کی شہادت ہو چکی ہے، علی اکبر کی شہادت ہو چکی ہے، علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، حضرت قاسم کی شہادت ہو چکی ہے، آپ کے ان جانثاروں کی شہادت ہو چکی ہے جو آپ کے لیے کھڑے تھے. وہ سب کے سب آج زمین پہ لیٹے ہوئے شہید ہو چکے ہیں. وہ عالم ارواح سے دیکھ رہے ہیں میرا حسین کھڑا ہے، میرا امام کھڑا ہے، اور وہ لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آپ کا خون کا آخری قطرہ بھی اسلام کے لیے بہ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ 72 زخم کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں. اور زمین پہ جب آ رہے ہیں، جب زمین پہ آ گئے تو ادھر سے یزیدی آتے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا 72 تو تھے لیکن دل میں روب کیسا تھا. شبر بول رہا سنان کو، سنان بول رہا خولی کو، گردن کاٹو. امام حسین زمین پہ شہادت ہو چکی لیکن کہہ رہے گردن کاٹو تو سب ڈر رہے. سب ظالم لوگ تھے، سب ظالم لوگ تھے، ڈر رہے. کیوں؟ اس کو خوف آ رہا ہے. امام حسین زخموں سے چور، اس کے بعد بھی خوف آ رہا ہے. دیکھیے 22,000 ہی بتا رہا ہے کہ ان کو کتنا خوف تھا.
زیادہ تعداد میں فوج بھیجو تو مطلب یہ کہ ڈر رہا ہے کون؟ وہ ڈر رہے ہیں وہی ڈر رہا ہے، یزیدی ڈر رہے تھے۔ امام حسین کے سب لوگ شہید ہو گئے اور امام حسین بھی شہید، مگر زمین پہ ہے، گردن کاٹنے کی بات آ گئی، وہ ڈر رہے ہیں۔ تو میرے حسین چاہے اس دنیا میں رہے چاہے شہید ہو جائے، دونوں عالم میں آج بھی لوگ یزیدی ان سے ڈر رہا ہے، ڈر رہے ہو تبھی تو مخالفت کر رہے ہو۔ اگر یزید سے تمہیں دشمنی ہوتی، امام حسین سے دوستی ہوتی، تو امام حسین سے کہے گا ڈر؟ ہم تو محبت کرتے، ہم کو تو کبھی ڈر نہیں لگا امام حسین سے، ہم تو محبت کرتے ہیں ان سے، ان کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، علی اکبر علی اصغر سے محبت کرتے ہیں، ان کے گھر والے سے، ان کے باپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے بھائی سے محبت کرتے ہیں، ان کے نانا جان سے محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کو تو کبھی ڈر نہیں لگا، ان کو تو بہت ڈر لگتا، فتووں سے روکنے کی کوشش کرتے، کوئی تلوار سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی فتوا سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یقین جانو یہ فتوے اور یہ تلواریں، یہ تمہاری بولی، یہ تمہارا افعال، تمہارا کردار، تمہارا گفتار، یہ ساری چیزیں اگر امام حسین کے خلاف ہے تو کچھ کام نہیں دے گا، تمہاری مشیخت کام نہیں دے گی، تمہاری علمیت، تمہارا جاہو جلال، تمہارا دبدبہ، روب کچھ نہیں کام دے گا۔ امام حسین جب تک اس دنیا میں باحیات حیات ظاہری میں تھے تو بھی لوگوں کے دلوں میں روب تھا، مخالفین کے دلوں میں روب تھا۔ جب آپ کا وصال ہو رہا ہے، شہادت ہو رہی ہے، شہادت کے بعد بھی وہ خوف کھا رہے کہ یہ کیسا خوف ہے، یہ کیسا روب ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کئی چیزیں خاص فرمائی ہیں، ایک وہ ہے میری مدد کی ہے اللہ نے روب کے ذریعے، بالروب، اللہ نے میری مدد جو کی ہے وہ روب سے کی ہے، یعنی مدد نبی کی ہے، نبی کے آل کی بھی کی ہے اور نبی کے ماننے والوں کی بھی کی ہے۔ تو وہ ایک روب ہو رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ایک ڈر ہوگا، جب حیات رہیں گے تو بھی ان کی لاش سے بھی ڈر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین شہید ہو رہے ہیں، ان کا روب، صلاح الدین ایوبی شہید ہو گئے، صلاح الدین ایوبی شہید ہو گئے، ان کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، ان کا وصال جب ہو گیا، ان کے مزار سے ان کو خوف آتا تھا، صلیبیوں کو، ان کے مزار سے صلیبیوں کو خوف آتا تھا، وہ ڈرتے تھے۔ میرے امام حسین کے ماننے والے وہ لوگ، ان کا جب عالم اتنا بلند ہے، میرے امام حسین کا کتنا عالم بلند ہے، انہوں نے تو شہادت پیش کر کے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے، اور جب جس کی جو حفاظت فرما رہا ہے، جو شہادت ہوتی ہے جس کی، اس کو نہلایا نہیں جاتا ہے، اس نے تو اپنے خون سے زمانے کو، زمین کو نہلا دیا، اسلام کو صاف کر دیا ہے، آنے والا جو دھبا اور داغ تھا یزیدی اور یزید کا، یزیدیت کا، اس کو بچا دیا ہے۔ اے امام حسین نے تو اسلام کی آبرو بچائی ہے، اسلام کو صاف ستھرا کیا ہے اور مزاج بنایا ہے کہ یزیدیت یہ اسلام نہیں ہے، دیکھنا ہے اسلام کو تو حسینیت میں دیکھو، یزیدیت میں تلاش کرنے والے اسلام کو غلط نام دیتے ہیں، جو حسینیت تلاش کرنا چاہے، جو اسلام تلاش کرنا چاہے، وہ حسینیت کو دیکھے، وہ حضرت عباس علمبردار کی صورت میں دیکھ لے، وہ حضرت امام زین العابدین کی صورت میں دیکھے، وہ امام باقر کی صورت میں دیکھے، وہ امام جعفر صادق کی صورت میں دیکھے، وہ حضرت غوث پاک کی صورت میں دیکھے، حضرت خواجہ غریب نواز کی صورت میں، نظام الدین اولیاء کی صورت میں دیکھے، حضور خواجہ بہار سیدنا سید شاہ عطا حسین فانی کی صورت میں دیکھے۔ یہ وہ اسلام کا سچا چہرہ ہے، یزیدیت چہرہ نہیں ہے، یزیدیت چہرہ نہیں ہے، یزیدیت ایک داغ تھا جس کو امام حسین نے اپنے خون سے دھو دیا۔ تو وہ وقت کون سا تھا؟ یہی 10 محرم تھی، یہی دوپہر کا وقت تھا۔ انہوں نے پورے خانوادے رسول کو، نبی کے جو کا باغ ہے، اس باغ کے تمام پھولوں کو، کلیوں کو رون دیا ہے، اور وہ سب لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کتنے بکھرے پڑے ہیں لالو گوہر، کربلا تیری قسمت میں لاکھوں سلام۔ امام حسین اور اتنا پر بس نہیں ہوا، انہوں نے گھوڑے دوڑائے، امام حسین کی ہڈیوں کو چور کر دیا، حسینیوں کے گلے جو، حسینیوں کی ہڈیوں کو چور کر دیا، اور پھر ان کی گردنوں کو کاٹ کر کے اپنے نیزوں پہ بلند کر کے لے کے چلے آئے، اور وہ وہاں سے مزاج دے رہے اور سبق دے رہے، سنو ہم شہید ہو کر کے زمین پہ نہیں ہے، بلکہ ہم آج بھی بلند ہیں، ہمارا سر آج بھی بلند ہے۔ اور یہ کس کے ساتھ ہوتا؟ یہ بہادر قوموں کے ساتھ ہوتا، یہ حسینیوں کے ساتھ ہوتا، یہ یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ حسینیوں کے ساتھ ہوتا۔ امام حسین
نے اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کی آبیاری کی ہے، انسانیت سکھایا ہے، محرم الحرام کی حرمت کو برقرار رکھا ہے، اسلام کی حرمت کو برقرار رکھا۔ جس وقت کسی کی زبان نہ کھل سکی، جس وقت کوئی آگے نہ آ سکا، اس وقت امام حسین آگے آئے تھے۔ امام حسین کو اسی لیے نازوں سے نبی نے پالا تھا اور علی نے پالا تھا، کبھی دعا نہیں کی تھی کہ اللہ ان کی شہادت کو ٹال دے، اس لیے جان رہے تھے جب سب چپ ہو گے تو میرا نواسا ہوگا، جب سب چپ ہو جائیں گے میرا بیٹا بولے گا، علی کا لاڈلا بولے گا اور فاطمہ کا جگر پارا بولے گا، اور جب وہ بولے تو ایسا بولے کہ سارے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی حسین بول رہے ہیں، حسینی بول رہا ہے اور کل قیامت تک بولتا رہے گا، اور قیامت میں بھی کوئی بولے گا تو حسین بولے گی، حسینی بولے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہمیں زندہ رکھے تو حسینی بنا کے زندہ رکھے، موت بھی عطا فرمائے تو اسی حسینی مزاج کے ساتھ موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، کھڑے ہو کے سلام